1700 BCE یا اس سے بھی پیچھے، تقریباً آپ کہہ لیں 4000 سال پیچھے ہم جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ویسٹ بینک اور گازا سٹرپ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور پرومس لینڈ کس ایریا کو کہا گیا تھا. محمد نے شاید کہیں سے گلایت سن لیا ہوگا، اس نے کہا یار گلایت کو اس نے کس طریقے سنا مجھے نہیں پتا، اس کو جالوت بنا دیا، تو اس نے کہا جالوت ہے تو یار تالوت بنا دیتے ہیں، ملتا جلتا نام ہونا چاہیے یار، یہ دونوں نام ملتے جلتے ہونے چاہیے. کرائسٹ نے کہا جو تلوار سے جیتا ہے وہ تلوار سے مرتا ہے، لہٰذا ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر بتایا گیا کرائسٹ نے کہا کہ ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے، جو ظالم کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کرتا وہ خود بھی ظالم ہے. یہ جو سچویشن اس وقت ہوئی ہوئی ہے اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ اس کا جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور ایک ایسپیکٹ اس کا اسلام اور جوئش ایسپیکٹ ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں جو کچھ میں بتاؤں گا آپ کو وہ میری پرسنل انالیسس ہے. پرسنل انالیسس کے اوپر کوئی بھی شخص میرے سے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے، یہ اس کا حق بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے اس کا جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہو. ہو ایم آئی، میں ہوں کون؟ جیو پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو ہسٹری، جوئش تورا اینڈ قرآن سے بتاؤں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں چیلنج کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ آئیں اس کے اوپر مجھے توڑ کے دکھائیں. ونس اگین جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہوگا آج کی اسٹریم میں، دیٹ از مائی پرسنل انالیسس، اینڈ وہ ڈفرنٹ لوگ اس سے ڈفرنٹ اوپینین رکھ سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی فائن. آج کی اسٹریم کا بیسک پرپس یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے مسلمان جو دنیا کی ہر کنٹریز میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اور فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اس کو ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ قرآن فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے، محمد فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اور ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس سوال کو، کیونکہ اس سوال کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے. چونکہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے، لہٰذا ہمیں اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے، انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. آج کی اسٹریم کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سٹک کریں ود دا اسٹریم. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے. لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مسلمان اس چیز سے 120% اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لینڈ جوز کو دیا گیا. اس سے انکار کرنا پاسبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ونس اگین یاد رکھیے گا، میں نے اس وقت
یہ لینڈ بولا ہے، میں نے فلسطین کا نام نہیں لیا. جب میں سٹیٹمنٹس آج کی سٹریم میں بولوں گا، میک شور کہ آپ ان سٹیٹمنٹس کو غور سے سنیے، کیونکہ میں کسی وقت یوز کروں گا ورڈ یہ لینڈ یا یہ زمین، کسی موقع پہ میں یوز کروں گا ورڈ اسرائیل، اور کسی موقع پہ میں ورڈ یوز کروں گا فلسطین. یہ تین ورڈ میں جس سینٹنس میں یوز کروں گا، میک شور کہ آپ ورڈ کو پراپر طریقے سے سمجھیں. جس وقت میں یہ لینڈ کا نام لے رہا ہوں، اٹ مینس کہ اس کا نام نہیں دیا گیا ہوا، یا ہسٹری میں ابھی اس کا نام نہیں آیا. جس وقت میں فلسطین کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، اس وقت یا تو ان آفیشل طور کے اوپر ورڈ فلسطین موجود ہے، یا آفیشل طور کے اوپر ورڈ فلسطین موجود ہے. اور جس وقت میں ورڈ اسرائیل یوز کروں گا، اس وقت میں لٹرلی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بکس کے اندر لکھا ہوا ہے، میپس کے اوپر لکھا ہوا ہے، بکس کے اندر لکھا ہوا ہے یا میپس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کا وجود موجود ہے. ایک تیسری بات جو کہ بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے، ابراہیم جو کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور تورا میں بھی موجود ہے اور بائبل اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے، اس کا بیٹا آئزک، جس کو اردو میں عربی میں اسحاق کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا جیکب، یعقوب. قرآن کے اندر جگہ جگہ آتا ہے ابراہیم، اسحاق کو یعقوب. یعقوب کا دوسرا نام بھی اسرائیل ہے. اگر آپ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جیکب کو اسرائیل کہا گیا. یہ چیز آپ کو جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 1، 34 ورس نمبر 7، 35 ورس نمبر 15 میں مل سکتی ہے، اور ملٹیپل ادر جگہ پہ آپ کو ملے گا. لہذا اسرائیل دو طریقوں سے یوز کیا گیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل کے اندر. جیکب، یعقوب، اس کو بھی اسرائیل کہا گیا ہے. قرآن کے اندر کوئی صورت ایسی نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو جیکب کو اسرائیل بتائے، لیکن قرآن کے اندر لفظ بنی اسرائیل اور اسرائیل آتا ہے. کانٹیکسٹ کو اگر دیکھیں تو چند آیات میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لینڈ کی بات نہیں ہو رہی، کسی شخص کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ شخص کون ہے، وہ بندہ کون ہے جس کی بات ہو رہی ہے، قرآن اس چیز کو واضح نہیں کرتا کسی بھی جگہ. لہذا قرآن کو نہیں پتا کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو جو اسرائیل ہے. کچھ اس طریقے سے آیات لکھی گئی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم قرآن کے اندر اسرائیل کو لینڈ سے بھی ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر بنی اسرائیل، اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے، اور بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچوں کو بھی کہا گیا ہے. سو قرآن کی آیات میں اتنی زیادہ کنفیوژن ہے کہ آپ کو اسرائیل کی سمجھ نہیں لگے گی قرآن کی آیات سے،
کہ किस वक्त इजराइल एक शख्स को कहा जा रहा है, किस वक्त इजराइल लैंड को कहा जा रहा है, किस वक्त इजराइल इजराइल के बच्चों को कहा जा रहा है, और किस वक्त इजराइल इजराइल में रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि कुरान के अंदर लफ्ज इजराइल और बनी इजराइल आता है। आज हम कुछ इन हरकत को, सकनात को देखेंगे जिससे पता लगेगा कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 93 बोलती है कि कुछ खाने पीने की चीजें हलाल हैं इजराइल के बच्चों पे, बनी इजराइल पे। ये बनी इजराइल कौन है? ये जूस, बनी इजराइल यहां पे जूस को कहा जा रहा है। लेकिन यहां पे आगे आती है इल्ला मा हरामा इजराइल, एक्सेप्ट जो कि इजराइल ने अनलॉफुल कर दिया है, अला नफ्सी ही, अपने नफ्स के ऊपर। तो इस आयत के अंदर जब पहली दफा बनी इजराइल कहा गया तो ये जूइश नेशन के बारे में इशारा है, प्रोबेबली। लेकिन इसी आयत में साथ में कह दिया एक्सेप्ट जो इजराइल ने अपने ऊपर अनलॉफुल कर लिया, अपने ऊपर हराम कर लिया, अपने नफ्स के ऊपर हराम कर लिया है। तो क्या ये शख्स की बात हो रही है? क्योंकि नफ्स की बात हो रही है, नफ्स सोल को कहते हैं। तो क्या ये नफ्स की बात हो रही है? तो ये एक शख्स की बात हो रही है प्रोबेबली। मैं कह सकता हूं, कुछ लोग इसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, तफसीर में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। फिर कुरान की चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 138, चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 138 बोलती है कि हमने बनी इजराइल को, इजराइल के बच्चों को समुद्र क्रॉस कराया और फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे, इन लोगों के दरमियान पहुंचे जो लोग बुतों की पूजा करते थे। अगर इस आयत को देखें 7:138 को, तो ये मूसा की कौम के बारे में बात हो रही है, और मूसा की कौम को बनी इजराइल कहा गया है। और इसीलिए लुगत आम में जहां जहां बनी इजराइल का लफ्ज आता है उसको जूइश नेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहूदियों से रिप्रेजेंट किया जाता है कुरान की तफसीर के अंदर। मगर कुरान यहां पे क्लियर नहीं है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। अगर आप बाइबल में इसको पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि हिब्रू कौम को रेड सी क्रॉस कराया गया था। हिब्रू कौम को, उस कौम में काफी टाइप के लोग थे प्रोबेबली, लेकिन हिब्रूज को, वंस अगेन ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट है। किसी बुक को समझने के लिए, जो मैं आगे सारा कुछ बताऊंगा, उसको समझने के लिए दबाइचा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है कि जिन लोगों को इसका नहीं पता उनको कुछ बेस स्टैब्लिश हो जाए। ये बेस स्टैब्लिशमेंट की बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। अगर आप बाइबल के अंदर जाते हो, तोरा के अंदर जाते हो, तो आपको क्लियर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स नजर आते हैं कि इजराइल कौन है और बनी इजराइल कौन है। हम अगर आज देखें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो फलस्तीन इस वक्त गाजा स्ट्रिप, एक गाजा और उसके इर्द गिर्द के इलाके में महदूद है, और वहां से हमास ने अटैक किया है। विद इन कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर 5,000 मिसाइल दागे गए। लेकिन वो 5,000 मिसाइल दागने से पहले कुछ लैंड बेस अटैक्स भी किए गए थे, और वो जो लैंड बेस अटैक्स किए गए थे उसमें उन्होंने एक स्टेडियम से निकलती हुई तमाम गाड़ियों को तबाह किया, मारा, बच्चों को, मर्दों का कत्ले आम किया,
یہ آپ لوگ نیوز میں، یوٹیوب نیوز میں، مختلف چینلز میں دیکھ چکے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ پڑھ چکے ہیں. یہ فلسطین نے کیسے نکل کے اٹیکس کیے، بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا، عورتوں کو مارا، سب کو مارا. یہ حماس سے فلسطین نکلے، انہوں نے غزہ سے باہر نکل کے اٹیک کیے. دے وانٹڈ ٹو ڈسٹروائے دا ٹاورز، انہوں نے پہلے ٹاورز کو ڈسٹروائے کیا، جس کے ذریعے کمیونیکیشن بلاک ہوئی. کمیونیکیشن بلاک کرنے کے بعد میزائل داغے گئے اور سارا کچھ ہوا، اور ود ان 2 hours 5,000 میزائل داغے گئے، مارے گئے. اسرائیل کے پاس سب سے اچھا اینٹی میزائل ڈیفense میکنزم ہے دنیا کا، جس میں ان کے ڈرونز اور اینٹی میزائلز سائلوز زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جب میزائل آتا ہے تو وہ نیچے سے میزائل نکلتا ہے، اس میزائل کو تو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے. یہ آئرن ڈوم بھی کہلاتا ہے لغت عام میں، اور دنیا کا سب سے اچھا اینٹی میزائل ڈیفenس میکنزم کہلاتا ہے. لیکن ہر ڈیفenس کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، اور غازہ نے کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے 5,000 میزائل ڈفرنٹ لوکیشن سے اسرائیل کے اوپر داغے، تاکہ میس اٹیک کی وجہ سے آئرن ڈوم کو کی ایفیشنسی کو ریڈیوس کیا اور میزائل اسرائیل میں آ کر گرے. 5,000 میزائلز، راکٹس، میزائلز، وٹ ایور جو بھی کہہ لیں. اس میں سے بہت سارے میزائلز کو آئرن ڈوم نے روکا، ہوا میں تباہ کیا، لیکن ایونچولی نیچے گرے، لوگ مرے. اینڈ دین کمز دا ریٹیلیشن آف اسرائیل، اور پھر اسرائیل کی ریٹیلیشن آتی ہے. اسرائیل نے بولا 3 دن نکل لو نہیں تو اٹیک ہونے والا. اسرائیل کے صدر نے اس حماس کے اٹیک سے کچھ ہفتے پہلے ایک اعلان دیا تھا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں اور ہم امن کریں گے. امیجن دیٹ، وہ امن کی باتیں کر رہا ہے اس وقت، اور کچھ ہفتے بعد حماس کی طرف سے اٹیک آتا ہے. امن کا ستیہ ناش. یہاں پہ اس وقت اسرائیل اب ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے غازہ اسٹرپ ناؤ اٹس گون، اٹس ڈن، ختم، فنیتو، میں ختم کر دوں گا، اب یہاں پہ اسرائیل ہی ہوئے گا. یہ آج کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. جیسا کہ میں نے کہا، لڑائی میں ہیومنز مرتے ہیں، اور کئی دفعہ انوسنٹ ہیومنز مرتے ہیں، اور اس وقت انوسنٹ ہیومنز دونوں سائڈ میں مر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ جوز ہوں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں. ہر قسم کا بندہ جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے، رہ رہا ہے، اس وقت مر رہا ہے. دس از دا ریالٹی. یہ آج کی بیس ہے، لیکن اس بیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب ریورس گیئر لگانا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو گو بیک ان ٹائم. ہمیں ہسٹری میں پیچھے جانا پڑے گا، آج سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے. کیونکہ اگر ہم اس لینڈ کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا بیک ٹو دا فیوچر. جب تک ہم بیک ٹو دا فیوچر ٹریول نہیں کریں گے، ہم اس لینڈ کی ہسٹری کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس لینڈ کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں تورا اور قرآن دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. لہذا اگر ہم ہسٹری کو نہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کانفلکٹ کی سمجھ نہیں لگے گی. اور اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے بیک ٹو دا فیوچر کا پارٹ 2
کیونکہ پارٹ 1 میں تو وہ ریئلی میں فیوچر جاتا ہے, پارٹ 2 میں وہ ایکچولی میں پاسٹ میں جاتا ہے. تو بیک ٹو دا فیوچر پارٹ 2 دیکھنا پڑے گا, اور وہ میں آج بناؤں گا. قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 19 سے آنورڈ دیکھتے ہیں, اور میں سپر چیٹ فی الحال ہٹا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے. میں اردو میں پڑھوں گا اور ہندی نیچے اسکرین کے اوپر ہے, تاکہ جن لوگوں کو ہندی پڑھنا ہے وہ پڑھ سکیں, کیونکہ مجھے ہندی پڑھنا نہیں آتا. اہل کتاب, تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے. رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادہ تم کو کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا, نہ کہ خبر کرنے والا, تو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا, خبردار کرنے والا. محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ آ گیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. اہل کتاب میں سے ایک رسول, یعنی کہ جوئش لینیج کے اندر سے ایک رسول. آیت نمبر 20 بتاتی ہے, اے رسول محمد ذکر کر لو کس کا, موسیٰ کا, اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب اس نے تمہارے اندر سے نبی اٹھائے, تمہیں بادشاہ بنایا, اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دیا تھا. سو ونس اگین یہاں پہ موسیٰ کے بارے میں یاد کرایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جوئش قوم کے اوپر ایک انعام کیا گیا ہے, ایک انہیں گفٹ دیا گیا ہے, ایک ان کو بلیسنگ دی گئی ہے. اب یہ بلیسنگ کیا ہے یہ اگلی آیت میں ہمیں پتہ لگے گا. تو اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے فالوورز کو, یہودیوں کو. مسلمانوں کے مطابق موسیٰ کی قوم کے لوگ یہودی تھے. موسیٰ یہودیوں کو کہہ رہا ہے اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. یہاں پہ بریکٹ میں آپ کو لفظ فلسطین ملتا ہے, لیکن ان ریالٹی عربی کے اندر لفظ فلسطین نہیں ہے, ارض مقدسہ ہے بس. ہولی لینڈ, ہولی لینڈ میں داخل ہو جاؤ, بلیسڈ لینڈ میں داخل ہو جاؤ. لفظ پیلسٹائن یا لفظ فلسطین عربی کے اندر نہیں ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. نا امیجن یہ جو جگہ ہے یہ موسیٰ کے فالوورز کے لیے لکھ دی گئی بھی ہے. Let it sink in. Let this sink in. یہ زمین, یہ ارض مقدس جس کو مسلمانوں نے فلسطین کے نام سے ڈونیٹ بھی کیا ہے, یہ اللہ نے, انہی کے اللہ نے جوز کے لیے لکھ دی ہوئی ہے. اوکے, آئی ہوپ یہ چیز سنک ان ہوئی ہے آپ کو. اور اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ پھرنا تو نہ کام و نہ مکرام پلٹو گے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز آتی ہے آگے. جوز کیا کہتے ہیں موسیٰ کو؟ جوز کہتے ہیں ارے اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں, جائنٹس ہیں یہاں پہ, اس لینڈ میں کون ہے؟ جائنٹس ہیں. میں تو ہم اس زمین میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک اللہ میاں وہاں سے ان جائنٹس کو نہیں نکال دیں گے. جب اللہ میاں یہاں سے جائنٹس کو نکال دیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے. اسٹوپیڈیٹی, ایڈیاٹسٹی. مگر یہ آپ کو
तोरा के अंदर मिलेगा क्या मिलेगा, कि जब हम तोरा पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि ये जाइंट्स कौन है, और ये गलत जगह पे जाइंट्स लगा दिए गए हैं। अब जाइंट्स कौन है इसको समझते हैं हम तोरा में जाके। इसको जरा पार्क कर लें साइड के ऊपर। ये जो जाइंट्स हैं, जोरावर कौम है, इसको जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे पार्क कर लें, क्योंकि ये गलत जगह के ऊपर अल्लाह ने आयत डाल दी है। मोहम्मद को पता नहीं था कौन सी आयत किस जगह पे लगानी है। क्योंकि मोहम्मद ने तोरा की पुरानी हिस्ट्री देखी हुई थी, कुछ सुनी हुई थी, वो गलत जगह पे गलत चीज लगा गया। यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट बनता है वो ये बनता है कि मूसा को मना कर दिया गया था कि वो होली लैंड में नहीं दाखिल हो सकता। हिब्रू कौम को ले आया, वो दाखिल होएगी। मूसा तू दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि तूने गुनाह किया। मूसा के सिन की बेस के ऊपर, गुनाह की बेस के ऊपर उसको कहा गया था तू होली लैंड में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, नाउ हम आगे चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग फॉरवर्ड। बाय द वे, इस चीज के बारे में आपको डिट्रॉनमी भी मिल जाएगा आपको। हाँ, एक्सोडस डिट्रॉनमी में 34 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां पे आपको मिल जाएगा कि मूसा को मना कर दिया गया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्सोडस के बाद कि भाई तुम होली लैंड में दाखिल नहीं होगे बिकॉज यू डिड अ ग्रेव सिन। नाउ आगे चलते हैं, लॉन्ग स्टोरी। अल्लाह ने इन लोगों को कहा अब तुम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कहा दो शास्त्र ने जो अल्लाह खौफ रखने वाले थे उनमें से थे, और अल्लाह ने भी इन दोनों पे इनाम किया, तुम इनके मुकाबले में दरवाजे के अंदर से घुस जाओ और जब तुम इसे दुखो लाजमन गालिब हो जाओगे। अल्लाह पे तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो। वंस अगेन, कौन से दरवाजे से दाखिल होगे? मूसा के जमाने में होली लैंड इजराइल या फलस्तीन, जो भी आप कह लें, जो होली लैंड है, वंस अगेन मैंने कहा था कि मैं बाज जगह पे लैंड का लफ्ज यूज करूंगा। उस लैंड में कोई किला नहीं था, उस लैंड में कोई दरवाजे नहीं थे, उस लैंड में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप उस लैंड में दाखिल होने के लिए आपको दरवाजों से घुसना पड़ेगा। वंस अगेन, ये आयत रॉन्ग जगह के ऊपर लगी हुई है। होली लैंड, दरवाजे, दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। उन्होंने कहा मूसा, हम तो इस शहर में हरगिज इस शहर में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि इसमें मौजूद हैं ये लोग। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और जाके कताल करो, हम तो यहां बैठे। मूसा, हमने तो नहीं घुसना होली लैंड में। ये जूस कह रहे हैं मूसा को, हमने नहीं घुसना भाई, हेलो हमने नहीं घुसना, हेलो बाय बाय, तू जा मूसा, तू और तेरा अल्लाह ही चला जाए, तुम दोनों जाओ, हम यहां बैठे। मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार मुझे तो इख्तियार नहीं सिवाय अपनी जान के और अपने भाई हारून की जान के, अब तफरीक कर दे हमारे और नाफरमानों के दरमियान। ओ ओ, कंटिन्यू करते हैं, सॉरी मैंने सिर्फ 25 तक खोला था, माय बैड। फरमाया अब ये अर्ज मुकद्दस हराम रहेगी इन पर 40 साल तक ये भटकते रहेंगे जमीन में, तो आप अफसोस ना करें इस फासक कौम पे। तो जनाब अल्लाह ने कहा जी 40 साल होली लैंड में तुम्हारी कौम अब दाखिल नहीं हो सकती। सॉरी, 40 साल के बाद तुम्हारी कौम इस होली लैंड में अब दाखिल होगी। इसके बाद अगर आप देखें 26वीं आयत के बाद टॉपिक चेंज हो जाता है, किस्सा चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। इस वजह से हम यहां तक रह रहे हैं। अब मुझे कुरान की इन आयतों को पढ़ने के बाद आप सारे लोग ये बताइए, ये होली लैंड किसका है? क्या ये होली लैंड जूस का अल्लाह ने कुरान में कर दिया है या नहीं? यू कैन डेफिनेटली डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ।
امید ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہولی لینڈ موسیٰ کی قوم کو دے دیا گیا ہے، جوئش قوم کو دے دیا گیا ہے. قرآن بولتا ہے کہ یہودی موسیٰ کے فالوور ہیں، اور اگرچہ وہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، لیکن پھر اس کے بعد یہ زمین موسیٰ کے لیے اور موسیٰ کی قوم کے لیے ڈال دی گئی ہے، حالانکہ it is different than the original statement. قرآن اس ہولی لینڈ کو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے شروع کرتا ہے. قرآن اس ہولی لینڈ کو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے شروع کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس لینڈ کے بارے میں تورا میں پڑھیں گے تو اس ہولی لینڈ کے بارے میں ابراہیم، آئزیک اور جیکب کو دے دیا گیا ہے. تو یہ لینڈ ابراہیم، آئزیک اور جیکب کو دے دیا گیا ہے. میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا اپنی ایک سلائیڈ شو کی طرف، تاکہ ہم اس کو دیکھیں. یہاں سے ہم جاتے ہیں اس جگہ کے اوپر، اسرائیل اینڈ پیلسٹائن، فلسطین اور اسرائیل بہت اوپر سے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیں پوری کی پوری جینیسس کی بہت ساری چیپٹر نمبر 12 سے آنورڈ، 17، ایکسڈس، ڈیٹرانومی، نمبرز، فرسٹ سیمیول، ججز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ایون سامس کے اندر ڈیوڈ کی باتیں، بہت سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر ہم بہت ہی برڈز آئی ویو سے دیکھیں، بادلوں کے اوپر سے جا کے دیکھیں، تو میں بادلوں کے اوپر سے بیٹھ کے کچھ باتیں کروں گا، اور پھر اس کے اندر کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو ڈالوں گا، تاکہ آپ سب لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن آ جائے. اس وقت کی یہ سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سچویشن کو ہم بالکل اینڈ میں دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. اسرائیلی گورنمنٹ، فلسطینی گورننس، مکس گورننس، اسرائیلی ملٹری کنٹرول گورننس اینڈ ڈسپیوٹڈ اسرائیلی گورننس، یہ ساری جو کلر کوڈنگ ہے یہ میں نے ایک اور جگہ سے لی ہے. obviously یہ میں نے نہیں بنائی ہے، کچھ چیزیں obviously آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہوا سے لیتے ہیں. تو یہ صرف ایک پریزنٹیشن ویو ہے، اور یہ پکچر جتنی بھی میں نے یوز کی ہیں یہ مختلف جگہوں سے لی ہیں میں نے، جسٹ فور آج کی سٹریم کے لیے. لیٹس گو بیک ان ٹائم. وقت میں ریورس گیئر لگاتے ہیں اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں 1700 BCE یا اس سے بھی پیچھے، تقریباً آپ کہہ لیں 4000 سال پیچھے ہم جاتے ہیں. اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ویسٹ بینک اور گازا سٹرپ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور پرومس لینڈ کس ایریا کو کہا گیا تھا. اگر ہم آل دا وے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں جینیسس کی چیپٹر نمبر 12، جینیسس کی چیپٹر نمبر 26 کی 3 ورس 3، اینڈ جینیسس چیپٹر نمبر 28 کی ورس نمبر 13، ہمیں یہ پرومس لینڈ نظر آتا ہے کہ جب ابراہیم کو کہا گیا
کہ تمہارے بیٹے آئزک جو ہوگا، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا رب بتاتا ہے کہ میں نے اپنا کوننٹ جو ہے اس کے تھرو ہی اسٹیبلش کرنا ہے، اس اسٹیبلشڈ کوننٹ میں میں ایک پرومس لینڈ بھی تم کو دوں گا. ابراہیم جس جگہ پہ رہ رہا ہے، اگر آپ کو میری ابراہیم کی سٹریمز یاد ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے برعکس، یعنی اپوزٹ ٹو قرآن، ابراہیم نے اپنے باپ سے لڑائی نہیں شروع کی، ابراہیم نے اپنے باپ کے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ ابراہیم کو سمپلی کہا گیا کہ اس لینڈ سے نکلو اور ایک اس لینڈ کی طرف جاؤ جہاں پہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا. وہ اس کو وہاں پہ اس لینڈ میں لڑائی نہیں کروائی. وہ لینڈ کس کا بھی ہے، جس کا بھی ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اس کو کہا گیا یہاں سے نکلو، خدا نے کہا یہاں سے نکلو اور چلو میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں اور تمہاری اولاد کو فیور کر رہا ہوں میں، اور اس میں اپنا کوننٹ اسٹیبلش کروں گا. یہ اگر آپ ابراہیم کی سٹریم دیکھیں، میری میں نے 3 پارٹس کی ہیں، 3 پارٹ سٹریم ہے، وہاں پہ میں نے اس چیز کو کمپلیٹلی بتایا گیا. وہ پرومس لینڈ ہے جس کا پرومس کیا گیا ہے، اور وہ پرومس لینڈ قرآن میں موسیٰ کے ریفر سے فلسطین ایریا یا اسرائیل ایریا یا پرومس لینڈ، کیونکہ ابھی ہم نے پرومس لینڈ کا نام اسٹیبلش نہیں کیا. وہ پرومس لینڈ ابراہیم، آئزک اور آئزک کے سن جیکب. ابراہیم باپ، اس کا بیٹا آئزک اور آئزک کا بیٹا جیکب، یہ ان کو دے دیا گیا، ان کو پرومس کر دیا گیا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیکب کا جو نام ہے بائبل کے اندر جو دیا گیا اس کو، وہ دوسرا نام ہے اس کا اسرائیل. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بائبل کے اندر جینیسس کی چیپٹر نمبر 33 میں، 34 میں، 35 میں، مختلف جگہوں کے اوپر جیکب کو اسرائیل کہا گیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس لینڈ میں جیکب کے ڈسینڈنٹس جا کے رہیں گے تو اس لینڈ کا نام کیا بنے گا؟ کیا اس کا نام فلسطین بنے گا یا اس کا نام اسرائیل بنے گا؟ سمپل کوشچن. اگر جیکب کا نام اسرائیل ہے اور مسلمان بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کون ہے، بھائی اسرائیل کون ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ مسلمان نے آ کے جی جیکب اسرائیل، اور میں اسے کہتا تھا قرآن کے اندر اسرائیل تو ہے نہیں، جیکب کا نام تو اسرائیل نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جیکب ہی اسرائیل ہے، یعنی کہ یعقوب ہی اسرائیل ہے. تو اگر یعقوب کو یہ لینڈ دیا گیا اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے تو اس لینڈ کا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل، ناٹ فلسطین. فلسطین تو نام ہو ہی نہیں سکتا اس کا. With that being said, 1700 BC سے ہم آگے چلتے ہیں، 700 سال کراس کرتے ہیں، ہمارے پاس کنگ سول آ جاتا ہے. اگر ہم کنگ سول کو دیکھتے ہیں تو کنگ سول کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے لے کے 251 تک. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت 246 سے لے کے 251 تک پروفٹ سول کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن پروفٹ سول کو قرآن کا آتھر جان نہیں سکا اس کا نام، لہذا وہاں پہ لکھا ہوا ہے نبیوں میں سے ایک نبی.
نبیوں میں سے ایک نبی. قرآن جب وہاں پہ بات کرتا ہے نبیوں میں سے ایک نبی, جو واقعات ہیں اس کے, جو واقعات ہیں اس کے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ پروفٹ سول کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں فرسٹ سیمیول چیپٹر نمبر 8 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک کے واقعات. لیکن وہاں پہ اللہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اور بیچ میں وہ بات کرتا ہے بک آف ججز کی, کیونکہ محمد نے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ واقعات سنے ہوئے تھے اور محمد کو پتا نہیں لگ سکا کہ میں نے کون سا واقعہ کس جگہ پہ ڈالنا ہے, اور یہ پرابلم کی وجہ سے محمد کی باتیں لیفٹ رائٹ ہوتی جاتی تھیں, اور اس نے ججز چیپٹر نمبر 7 جو بیٹل آف گیڈین تھی اگینسٹ دا میڈینائٹس, اس کو بھی پروفٹ سول کے اس والے واقعے کے اندر شامل کر دیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے 251 کے اندر کنگ ڈیوڈ نے جو لڑائی کی, جو سال کے بعد آیا, اس نے گولایت کے ساتھ لڑائی کی. وہ واقعہ بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے. یہاں پہ گولایت کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ کو نام ملے گا جالوت. جالوت, جالوت, تالوت, جالوت, جالوت, تالوت. تالوت جو ہے وہ سال پروفٹ کو پراببلی ظاہر کر رہا ہے. تالوت سال پروفٹ کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں وہ بائبل کے اندر, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, جوئش جگہ کے اوپر سال, پروفٹ سال کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ان واقعات کو ڈفرنٹ طریقے سے بنایا گیا ہے. اور جالوت, تالوت, تالوت, جالوت, ہے تالوت, ہائے جالوت, ہم دونوں تو بھائی نہیں لگ رہے لے, ہمارے نام تو بڑے سرنمز ہیں. ارے جالوت کیا باتیں کر رہا ہے بھائی, تو فلسطینی ہے جالوت. ہے نہیں تالوت, میں فلسطینی نہیں ہوں. ارے نہیں جالوت گدھے, تیرا نام میرے سے سرنم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ہیبرو اسرائیلائٹ ہوں اور تو فلسطینی ہے. ہاں ارے میں نے تو فلسطین کا ورڈ بول دیا, تو جالوت جو ہے وہ فلسطینی ہے. اور ابھی تو ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی, یہ اسرائیل کی بات کرتے کرتے ایک دفعہ فلسطین کہاں سے آ گیا؟ اڑ باپ رے باپ, اڑے ایڈم یہ کیا کر دیا تو نے, تو ثابت کر دیا کہ فلسطین تھا وہاں پہ. واللہ حبیبی, واللہ حبیبی, فلسطین تو بہت پہلے سے موجود تھا. واللہ حبیبی مر گئے, لٹ کے برباد ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان چھلانگے مارے, فلسطین نظر آ گیا. واللہ حبیبی اگر ہم دیکھیں ڈیٹرانومی کے اندر, اگر ہم جاتے ہیں ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 23, جیرمیہ چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 4, ہمیں اس کے بارے میں ملے گا کہ ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 23 آپ کو بتاتی ہے ٹو بگن ود. اب یہ میں کہاں چلا گیا ہوں؟ کنگ ڈیوڈ سے آل دا وے بیک موسیٰ کے زمانے میں. آپ پتہ لگے گا کہ فلسطینی ایک لوگوں کا نام تھا جو کہ اسرائیل پہ اٹیک کرتے تھے. they were attackers on Israel. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اور واپس اس پہ جائیں گے. یہ ڈیٹرانومی کے چیپٹر نمبر 2 ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں سے ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 2 اس کی ورس نمبر 23 تک جاتے ہیں,
اور آپ دیکھیے گا میں پھر آپ کو اس کو بتاتا ہوں کیا کیوں یہ دکھانا ضروری ہے. And as for the Evitites who lived in the villages as far as Gaza, Gaza آ گیا. The Kephrathites coming from Kephator. Kephrathites coming from Kephator. Kephator کا نیا نام کیا ہے؟ کارٹی. یہ کہاں پہ ہے؟ Let's look into this کہ جو Kephrathites ہیں یہ کون ہیں؟ Who are the Kephrathites? یا اس کو ہم دوسرے طریقے سے لکھتے ہیں. یہ یار یہ ہم کدھر کے یہ گریک کی اوریجنل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیفرٹائٹس جو ہیں یہ وہ فلسطینی لوگ تھے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ وٹ ریس فلسطین کی ریس کون سی ہے؟ پیلسٹینین کی ریس کون سی ہے؟ موسٹ اسکالرز اگری دیٹ دا پیلسٹینینز ور دی گریک اوریجن came from کرٹے. کہاں سے آئے ہیں وہ؟ کرٹے سے. یہ کرٹے کہاں پہ ہے؟ اگر ہم آج کے لینڈ میں اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ سی کراس کر کے یہ ہے جناب آپ کے پاس کٹے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس کٹے. یہ سی کراس کر کے گازا اسٹرپ کے اوپر آ کے یہاں سے یہاں پہ اٹیک کیا کرتے تھے. یہ اس سی کو کراس کر کے ادھر آ کے ادھر اٹیک کیا کرتے تھے اور یہاں سے سامان اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اور بائبل کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یہ بڑے اونچے لمبے ٹال قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں 8-9 فٹ لمبے لوگ تھے، ٹال تھے. قرآن بولتا ہے دیور جائنٹس، جن تھے، جن کی طرح کے تھے. اور ان کا کام ویسا ہی تھا جیسے کہ لوگ کھانے پینے اور فصلوں کے لیے ایک زمانے میں اٹیک کیا کرتے تھے اور لے لو کے سامان لے لو کے نکل جاتے تھے اور وہاں پہ تباہی میں جاتے تھے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں گے تو جوز نے سب سے زیادہ لڑائی ان فلسطینیوں سے کی ہے. گلایت جو تھا وہ ایک فلسطینی تھا جو کہ سی کراس کر کے یہاں پہ اٹیک کرنے آیا تھا. ڈیوڈ نے اس کے ساتھ لڑائی کی تھی. ڈیوڈ ون دا بیٹل obviously، تبھی تو ڈیوڈ کنگ بن گیا تھا، ورنہ اگر ہار جاتا تو وہ میرا مطلب ہے رہ جاتا. تو بائبل میں اگر آپ دیکھیں فلسطینی لوگ اس لینڈ میں رہنے والوں کے بیسک اینمی رہے ہیں ہمیشہ سے، اور وہ ہمیشہ یہاں پہ غدر مارنے آتے تھے. غدر مارنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب جب برٹش نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے یہاں پہ اپنی نیشن تو اسٹیبلش کی، لیکن ان کا مقصد یہاں پہ برٹش نیشن بنانا نہیں تھا. وہ یہاں پہ غدر مارنے آئے تھے، یہاں کے سامان، یہاں کا پیسہ، یہاں کی چیزیں اڑانے آئے تھے. وہ یہاں پہ اسٹیبلش کرنے نہیں آئے تھے کہ ہم نے سیکنڈ برٹش نیشن یہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے. نہیں نہیں، ان کا بیسک کام کیا تھا کہ یہاں سے پیسہ وغیرہ اٹھائے اور لے کے اپنے ملک جائیں. یہ وہ کام تھے جو کہ فلسطینی لوگ آ کے کرتے تھے. اور اگر آپ فلسطین کی اوریجن جب بھی پڑھیں گے، جہاں سے بھی پڑھیں گے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ گریک اوریجن ہے اور کارٹے اس کا مین جگہ ہے. انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے، جا کے گوگل کر لیں. میں ایک رینڈم پرسن آن دی انٹرنیٹ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میری بات پہ یقین نہ کرنا، جا کے خود سٹڈی کرنا، دیکھنا. بائبل کی ورسز میں دکھا دی ہیں، باقی خود جا کے ویریفائی کر لینا. فلسطینی لوگ اسرائیلی ہیبرو اسرائیلائٹس کے بیسک دشمن تھے جو یہاں پہ آتے تھے غدر کرنے اور یہاں پہ ان سے
اٹیک کرنے اور ان کو قبضہ کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، غازہ اسٹرپ اور اس کے ارد گرد کے ایریا اور ویسٹ بینک میں، کیونکہ یہ سمندر کے پاس ہے، یہ لوگ یہاں پہ آتے تھے، یہ لوگ یہاں پہ قبضہ کرتے تھے، لینڈ میں ایریا کو قبضہ کرتے تھے، اور پھر آگے نکلتے تھے، اٹیک کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، اپنے اس لینڈ تک لے کے آتے تھے جس لینڈ پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے اپنے شپس کے اندر، اپنے بحری جہازوں کے اندر، اپنی بوٹس کے اندر، جو بھی کہہ لیں، واپس اپنے علاقے میں اس سامان کو، اس کھانے پینے کی چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو بھیجتے تھے. دیٹ واز ون آف دی بیسک اسٹیبلشمنٹ جو یہ لوگ کر رہے تھے اور کرتے رہے تھے. تو جناب یہ لڑاکے جنگجو لوگ یہاں پہ آ کے اسٹیبلش ہوتے، غلط کام کرتے، ان کی لڑکیوں کو پکڑتے، اس علاقے کی لڑکیوں کو پکڑتے، ان کے ساتھ سب کچھ کرتے. یعنی اٹس ریٹن کہ ان کے سنز ور گریو اینڈ دے ور ڈوئنگ دس. یہ وہ فلسطینی ہیں جو یہاں سے آ رہے ہیں اور کہیں سے نہیں آ رہے. یہ یہاں لبنان سے نہیں آ رہے، یہ ٹرکی سے نہیں آ رہے، یہ عرب سے نہیں آ رہے. سو اس وقت جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت بڑی گیم چلی ہوئی ہے کہ فلسطینی لوگ اصل میں عرب لوگ ہیں. دیٹ از اے فالسیفائڈ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہسٹورینس اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ود دیٹ بینگ سیڈ، میں نے ابھی آپ کو بولا کہ ان تمام لڑائیوں کا ذکر جو کہ ایمنائٹ سے، مڈنائٹ سے، ایمٹائٹ سے، امیکلائٹ سے کی گئی ہیں اس علاقے میں، وہ قرآن جو ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے. آئیے اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اپنی پریزنٹیشن کی طرف واپس چلوں گا. یہ دیکھیے کہ اس لینڈ کو ہسٹری ایسی ہے کہ محمد بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جوئش نبیوں میں سے نبی رکھنا تھا. محمد کو جتنا پتا تھا اس سے زیادہ تو وہ بول نہیں سکا، لیکن اس کو الٹا سیدھا کرتا گیا. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ ونس اگین یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں، موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہو رہا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے. ایکسکیوز می، کون سا بادشاہ، کون سا نبی؟ فرسٹ سیموئل کے اندر سال واز چوزن کنگ بوتھ بائی دا ججز اینڈ سیموئل. بالکل، سیموئل کا بیٹا جو تھا وہ پروفٹ بننے کے لائق نہیں تھا، تو سیموئل کو بولا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے جس طرح باقی لوگوں کے پاس بادشاہ ہیں. تو پہلا بادشاہ سول بنا. یہاں پہ اس واقعے کو بڑا ہی شور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ محمد کو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں تھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا. تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. واللہ حبیبی، جہاد شروع ہو گیا جی وہیں پہ. انہوں نے کہا تم سے اسی بات کا اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. واللہ حبیبی، کوئی پروفٹ جس کا نام یہاں پہ ہے نہیں، ہیلو، ہم تو اللہ کی راہ میں لڑائی کریں گے، تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ جبکہ ہمیں نکال دیا ہمارے گھروں سے، اپنے بیٹوں سے. پھر جب ان پہ جنگ ساری تھی سب پیٹ پھوڑ کے بیٹھ گئے، سوائے ان کے ایک قلیل تعداد کے اللہ سے ظالموں سے باخبر ہے. ونس اگین محمد کو تھا کہ یہ ساری لڑائیاں کیا ہو رہی ہیں. اگر آپ نے ان لڑائیوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 7 سے لے کے چیپٹر نمبر 17 تک یہ آپ کو تمام لڑائیاں ملیں گی جو کہ قرآن جس کی گواہیاں دے رہا ہے. یہاں پہ ایک مسلمان کبھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لڑائیوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ ساری لڑائیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں.
مگر محمد کو پتا نہیں تھا کہ میں نے کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، لہذا اس نے ہوا میں گھما گھما کے بات کی ہوئی ہے. ان آیتوں کو تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. دوبارہ سے بولتا ہوں، ان آیتوں کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں پڑھو گے. اور ان سے کہا اے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. سیمیول جو نبی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو جب کہا گیا بادشاہ دو، تو پہلا بادشاہ قرآن کے مطابق طالوت ہے. طالوت اصل میں یہاں پہ سول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جو کہ پہلا کنگ، انائٹڈ کنگ کہلایا ہیبرو قوم کا یا جوئش قوم کا، آپ جو بھی کہنا چاہیں اس وقت. ہی واز دا فرسٹ انائٹڈ کنگ. اللہ کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا، محمد کو اس بادشاہ کا نام نہیں پتا تھا. محمد نے شاید کہیں سے گلایت سن لیا ہوگا. اس نے کہا یار گلایت کو اس نے کس طریقے سے سنا مجھے نہیں پتا، اس کو جالوت بنا دیا. تو اس نے کہا جالوت ہے تو یار تالوت بنا دیتے ہیں، ملتا جلتا نام ہونا چاہیے یار، یہ دونوں نام ملتے جلتے ہونے چاہیے. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی. یہ ایک حقیقت ہے. تالوت لفظ ہیبرو لینگویج میں کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کرتا. تالوت اور سول نہ تو میننگ میں صحیح بن سکتا ہے نہ لفظوں میں صحیح بن سکتا ہے. یہ لفظ تالوت آیا کہاں سے؟ اور یہ عربی نام کا بادشاہ ہیبروز کے اوپر بنے کیسے گیا؟ وہ تو ہیبرو بول رہے ہیں. ارے ان کی لینگویج ہیبرو ہے. 2000 سال سے وہ اپنی کنٹری میں نہیں رہے، سٹل انہوں نے اپنی لینگویج نہیں چھوڑی. ہیبرو ان کی بیسک لینگویج رہی، آج بھی رہی. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے، 7ویں عجوبے کے بعد 8واں عجوبہ، کہ ایک ایسی نیشن جو 2000 سال تک کسی لینڈ میں رہنے کے باوجود، کسی بھی لینڈ میں نہ ہونے کے باوجود، اپنی نیشن نہ رکھنے کے باوجود، اپنی لینگویج کو نہیں انہوں نے ختم ہونے دیا. وہ انگریزی علاقوں میں گئے انگریزی بولتے رہے، وہ پرشین علاقوں میں گئے پرشین بولتے رہے، وہ ہندی علاقوں میں گئے ہندی بولتے رہے، وہ دنیا کی چائنیز علاقوں میں گئے چائنیز بولتے رہے، وہ جس جگہ پہ بھی گئے اس جگہ کی لینگویج بھی بولتے رہے. یٹ انہوں نے اپنی مدر ٹنگ، اپنی بیسک لینگویج کو چھوڑا نہیں. اینڈ دے کیپٹ آن ہیونگ ہیبرو اور ریڈنگ ہیبرو، لرننگ ہیبرو. مائیں اپنے بچوں کو سکھاتے رہی، باپ اپنے بچوں کو سکھاتے رہے، اور ہیبرو لینگویج کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہیبرو لینگویج از اسٹل الائیو اینڈ از اسپوکن بائی دا ہیبرو پیپل till now, by the Jewish people till now. آج تک انہوں نے اپنی لینگویج کو رکھا، کیونکہ اگر لینگویج ختم ہو جائے گی تو نیشن ختم ہو جائے گی. لینگویج آپ کی نیشن کو رکھتی ہے. لینگویج ختم، نیشن ختم. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. طالوت صاحب، بادشاہ صاحب مقرر کیے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بادشاہت ملے ہیں جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. ایکسکیوز می، پچھلی آیت میں بھی تم ہی تو بادشاہت مانگ رہے تھے. ہیلو، بھول گئے؟ مگر بھول گئے. یہ آیت شاید محمد نے کچھ عرصہ بات کہی ہوگی، اسے بھی پتا نہیں ہوگا میں نے پہلے کیا بولا. اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی. نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے، تم پر اسے کشادہ کی عطا کر دی گئی ہے. علم جس کو دونوں چیزوں میں، اور اللہ چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں جسے دیتا ہے بہت سارا کچھ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. طالوت بادشاہ ہو گیا بھائی، اور ہیبرو قوم کو پسند بھی نہیں آیا، لیکن سٹل جو ہے نا ہیبرو قوم کو ماننا پڑا. کل ختم پیسہ اعظم. اور ان سے کہا گیا اس نبی نے طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا اور پھر تم سے چھین لیا جائے گا، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے. اچھا یہ صندوق کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ چیسٹ، کنگشپ دیٹ the chest will come to you which is in the assurance. یہ ایک کو کلک کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. سائنس گیونگ ری ایشورنس، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے؟ کچھ آل موسیٰ، کچھ آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جو صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے. یقیناً اس میں تمہاری بڑی نشانی اگر تم مانو تو. واللہ حبیبی، واللہ حبیبی. یہ جناب ہارون کے زمانے سے ایک صندوق چلا آ رہا ہے. ہارون کے زمانے سے جو صندوق چلا آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے آرک آف کوننٹ.
आर्क ऑफ कवनेंट, आर्क ऑफ कवनेंट दे दिया गया यहां पे इन लोगों को, फरिश्तों ने संभाल के रखा हुआ था, बाय द वे, दैट्स वेरी स्टूपिड, वंस अगेन डजंट मैटर। जब तालूत अपने लश्कर को लेकर चले तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा एक दरिया से। वंस अगेन यहां पे एकदम से कंफ्यूजन हो गई मोहम्मद को, और वो जजेस चैप्टर नंबर 7 में चला गया मोबाइट्स की लड़ाई के ऊपर। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट को छोड़ चल रहा है और मोहम्मद जजेस तक चला गया है, गेम खराब कर गया, उसको कुछ पता नहीं लगा। जो इसमें से पेट भर के पानी पिएगा मेरा साथी नहीं, और जो इसमें से पानी नहीं पिएगा वो मेरा साथी है। स्टुपिडिटी, लाइक ऐसा नहीं हुआ था। कौन किस तरीके से पानी पिएगा उसके ऊपर डिपेंड होएगा कि जो हाथ में लेके पानी पिएगा he is the right guy and so on and so forth, whatever the situation is। बहरहाल सवाई इसके कोई अपने हाथ से सिर्फ चुल्लू भर पानी लेके पी ले तो उन्होंने कहा इसमें, अच्छा चुल्लू भर पानी आ गया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें से खूब जी भर के पानी पिया, सवाई इसमें से कलील तादाद की जो दरिया पार करके आगे बढ़े। कितने लोग थे, कलील तादाद कितनी थी, मोहम्मद को नहीं पता। मोहम्मद भूल गया कि इवेंचुअली कितने लोग निकले थे। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे आपको 300 बंदों फिगर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। मोबाइट्स, गिडिनाइट्स, गिडिनाइट्स के साथ जो लड़ाई, गिडिनाइट्स वाली जो लड़ाई है ये उसके बारे में बात हो रही है जजेस चैप्टर नंबर 7 की। इसके साथ ही अहले ईमान ने तो उन्होंने कहा हम आज जालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लो जी जालूत आ गया, जालूत और तालूत, तालूत जालूत, जालूत तालूत। जालूत यहां पे गुलायत को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है, गुलायत को। इन लोगों ने जो यकीन रखते हैं एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है, कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि एक छोटी सी जमात बड़ी जमात पे गालिब आ गई, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अगली आयत पढ़ते हैं, और जब वो मुकाबले में निकले जालूत और इसके लश्करों के, तो उन्होंने दुआ की है हमारा रब हम पर सबर अंडेल दे, मैदान जंग में हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमाए इन काफरों के मुकाबले में। आगे देखते हैं, उन्होंने मार भगाया इनको अल्लाह के हुक्म से और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। मुझे ये बताओ मुसलमानों, तुम फलस्तीन फलस्तीन की बात करते हो, तुम्हारा कुरान ने, दाऊद ने फलस्तीन के लीडर, फलस्तीनी लीडर जो कि दरिया क्रॉस करके यहां पे आया था, सेटल हुआ और यहां के लोगों के ऊपर तबाही मचा रहा था, कत्लो कताल कर रहा था, यहां के लैंड को लूट रहा था, फसलें लूट रहा था, औरतें लूट रहा था, और वहां पे सामान वापस अपने मुल्क भेज रहा था दरिया क्रॉस करके। उस फलस्तीनी को तुम्हारा कुरान खुद बोलता है कि दाऊद ने फलस्तीनियों का नाश किया। फलस्तीनियों के सबसे बड़े ताकतवर बंदे जालूद, जिसको जाइंट कहा जाता था, जो कि 8-9 फुट लंबा था, उसको तुम्हारे हजरत दाऊद ने खुद मारा। तुम उस कंट्री का नाम दोबारा फलस्तीन क्यों रख सकते हो? तुम लोगों को तो हिस्ट्री का पता नहीं है, तुम लोगों को तो अंब का पता नहीं है। ये जालूद आया कहां से? ही वॉज द पैलेस्टीनियन, ये पैलेस्तीनी था। फलस्तीनियों को तुम्हारे प्रॉफिट दाऊद ने मारा, दाऊद ने। जालूत द फलस्तीनी, जाओ पढ़ो तो सही। और मुकाबले में कौन लेके आया? बकौल तुम लोगों के, मेरे बकौल नहीं। हालांकि तालूत पहले से खत्म हो चुका है, लेकिन तालूत के फौरन बाद तालूत साउथ, उसके बाद दाऊद मींस डेविड। दिस इज द रियलिटी। तुम लोग अगर अपने ही कुरान को पढ़ो और इनकी तफसीर को पढ़ोगे तुम्हें पता लगे जालूत है कौन। फिर तुम लोग बोलते हो, बकते हो कि तफसीर में इजराइली रवायतें लिखी हैं, इजराइली रवायतों के बगैर तुम हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं सकते अपनी आयतों के। तुम अपनी आयात के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं सकते जब तक तुम लोग इजराइली रवायात को, इजराइली चीजों को बीच में डालोगे नहीं। क्योंकि मोहम्मद का पता नहीं था, जहां से जो मर्जी चोरी करना चाहता था चोरी कर लेता था, और उसको खुद को कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता था क्योंकि पढ़ा हुआ था, तुझे था नहीं। जो एक बंदे के कान से सुना वो सुन लिया, दूसरे बंदे के कान से सुना वो सुन लिया, इधर से सुना वो बोल दिया, उधर से सुना वो बोल दिया। और इसी वजह से कुरान मोहम्मद को क्या कहता है कि मोहम्मद तू तो सिर्फ एक कान है। क्या है जी? यू आर जस्ट एन ईयर।
محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایک صرف کان ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ محمد کو کان کیوں کہا جا رہا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 61. کیونکہ محمد کان سے سنتا تھا اور بدل دیتا تھا. اور قرآن چیپٹر 9 کی ورس نمبر 61 کیا کہتی ہے؟ لیکن محمد تو ایک اچھا کان ہے, تو صرف اچھی باتیں سن کے بتاتا ہے. لیکن ان اچھی باتوں میں اگر کانٹیکسٹ کو آپ کو نہیں پتا تو آپ امب کریں گے. دیٹ از وائی مسلمانوں آپ کے لیے اپنا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنا قرآن نہیں پڑھو گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ فلسطین ہے کیا, آیا کہاں سے, اور فلسطین کا نام ایسا بنا کیوں. آپ کے قرآن میں داؤد نے فلسطینیوں کو خود مار کے بگایا. We are going to go back to our presentation now. اب ہم جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا تھا اور پریزنٹیشن میں واپس چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے دیکھ سکیں. اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کیونکہ میں نے جس وقت فرسٹ ٹائم میں قرآن کا صرف ریفرنس دیا تھا لیکن میں نے قرآن کی آیتیں نہیں دکھائی تھی, میں نے آیتیں ساری پڑھ دی, جینیسس کی میں نے آیتیں پڑھ دی آپ کو, آپ نے وہ دیکھ لی. یہاں پہ کنگ سال جس کو جالوت کا نام دیا گیا ہے, یہ اس کی سلطنت آ گئی ہے 1000 بی سی کے اندر. یہاں پہ فلسطینی لوگ جو کہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں, اور یہ آپ کا جو نیچے کا وائٹ حصہ ہے یہ وہ غازہ سٹرپ اور اس کے آگے کا حصہ ہے جس کے اوپر فلسطینی اکثر آ کے اٹیک کرتے تھے. گرین حصہ وہ ہے جس کے اوپر اس وقت ہیبرو اسرائیلائٹس رہتے ہیں اور وہ یہاں سے آ کے ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے اور ان کی چیزیں لیتے تھے. کنگ ڈیوڈ نے سب سے پہلے جیروسلم کو اپنا کیپٹل بنایا, کیپٹل بنا کے یہاں سے بیٹھ کے اس نے کنگ شپ شروع کی. جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی تھا جو کہ اصل میں سیمیل تھا, نبیوں میں سے ایک نبی تھا جس کو ہیبرو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ دو. سب سے پہلا بادشاہ قرآن کے مطابق سال یعنی کہ جالوت, عربی کے اندر دیکھیں گے تو جالوت وہ بادشاہ بنا. دوسرا بادشاہ ڈیوڈ بنا. ڈیوڈ جو تھا وہ جیروسلم اس نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا. یہ لینڈ آلریڈی ان کے پاس تھا. فلسطین کا اس علاقے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. فلسطین نیچے غازہ اسٹریپ اور اس والے ایریا سے اوپر ان لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے تھے. کنگ ڈیوڈ نے داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور فائنلی گیم کو اسٹیبلش کیا. دس از ہاؤ قرآن ایگری کرتا ہے ان کے ساتھ. تو تالوت, سول, جالوت, گلایت فلسطینی جس کو جالوت کہا گیا ہے, کنگ ڈیوڈ نے, داؤد نے اس کو ختم کیا. اب آپ کے پاس اسرائیل آ گیا ہیبرو لوگوں کے پاس. اس کے بعد کنگ سولومن آیا جس نے جیروسلم میں سب سے پہلے سولومن ٹیمپل بلڈ کیا. سولومن ٹیمپل بھی قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت سلیمان کے قصے کے اندر میں نے سارا دکھایا تھا. سولومن ٹیمپل اس وقت ضروری نہیں ہے دکھانا کیونکہ قرآن اس چیز کو مانتا ہے, کیونکہ قرآن اس لیے بھی اس کو مانتا ہے کہ مسجد الاقصی سولومن ٹیمپل کے اوپر بنائی گئی تھی اور محمد کے مرنے کے بعد چونکہ مسجد اقصی بنی تھی لہٰذا یہ جو ہولی موسک کا نام قرآن کے اندر لکھا گیا ہے کئی جگہ کے اوپر وہ ٹیمپل آف سولومن کی بات ہوتی ہے. میں نے ٹیمپل آف سولومن اور مسجد اقصی کے اوپر کافی ڈیٹیل میں پاسٹ میں چونکہ باتیں کر چکا ہوں اس وجہ سے آج میں اس کو نہیں بتاؤں گا. لیکن قرآن اس چیز سے ایگری کرتا ہے کہ جیروسلم میں جو سولومن ٹیمپل ہے وہ بھی کس نے بنایا؟ حضرت سلیمان نے بنایا, اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہی تھا. لہذا یہ سارا علاقہ ہیبروز اور جوز کا ہے, ہیبروز اور جوز کا ہے. اور یہ پرومس لینڈ ہے جیسا کہ میں نے قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 20 21 22 میں دکھایا کہ موسیٰ کو یہ لینڈ دے دیا گیا تھا, اور یہ موسیٰ سے 1000 سال بعد کی باتیں ہو رہی ہیں تقریباً, جہاں پہ اب یہ سارا کچھ آ چکا ہے. یو ہیو اے ہسٹری آف دس لینڈ. اس سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو سلمان کی وفات کے بعد جو یہ لینڈ ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا, ہیبروز کے ہی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ایک جوڈا کی قوم جس نے جیروسلم جس کے پاس تھا, اور ایک سماریا. اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں گے تو سماریا اور جیروسلم اس کے اوپر کافی باتیں ہو رہی ہیں. سمارین وومن کے پاس جان چیپٹر نمبر 4 کے اندر جیسس کرائسٹ جاتے ہیں اور وہ بات کرتی ہے کہ یہ وہ ماؤنٹین ہے جس کے اوپر جیکب نے کنواں بنایا تھا اور اس کنویں سے پانی لے رہی ہے. وہاں پہ جیسس کرائسٹ آ کے سورج سے بات کرتے کہتے ہیں کہ the time is coming rather now has come
when you do not need to go to the temple to worship. जेरूसलम जाके टेंपल में वर्शिप करने की जरूरत नहीं है. rather you can worship in hearts and spirit wherever you are. तुम अपने दिल और रूह के अंदर वर्शिप करोगे तुम जिस भी जगह पे हो. ये उसकी 931 BCE की 30 BCE की पिक्चर है. तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं. 63 BC के अंदर रोमन्स ने इसको ऑक्युपाई किया. रोमन्स ऑब्वियसली उनकी नफरत टुवर्ड्स जूज एक बहुत ज्यादा थी. और जूज चूंकि इजराइल, मैंने जैसा कि शुरू में बताया, इजराइल एक लैंड भी है, इजराइल जेकब का नाम भी है, लिहाजा इजराइल की जेकब की वजह से इसको इजराइलियाइट्स भी बोलते हैं, इसराइली भी बोलते हैं. लिहाजा उन्होंने इस लैंड को वापस फलस्तीन कहना शुरू किया और यहां से वर्ल्ड फलस्तीन फर्स्ट टाइम इस लैंड के साथ एसोसिएट होता है 63 बीसी के अंदर. 63 बीसी के अंदर जब रोमन्स ने टेरिटरी ऑक्युपाई की, नफरत फॉर द जूज मेड देम कॉल दिस लैंड फलस्तीन रादर देन इजराइल, क्योंकि इजराइल इजराइली कौम से एसोसिएटेड है. और चूंकि रोमन्स ने इजराइली कौम के ऊपर फतेह कर ली थी, लिहाजा उन्होंने इसको फलस्तीन का नाम दिया. उसका नाम दिया जो लोग यहां पे आके उन पे अटैक करते थे, उनको जलील करते थे, उनके नाम से इस लैंड का नाम उन्होंने फलस्तीन रखा, ताकि यहां के यहूदियों को जलील करके दिखाया जा सके, जलील करके दिखाया जाए, उन्हें याद कराया जाए कि वो जो फलस्तीनी तुम पे अटैक करते थे अब हम आगे हैं और हमने उनके नाम को जिंदा कर दिया है. नाउ इसका नाम है पैलेस्टीन. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रोमन्स ने इसका नाम फलस्तीन रखा, डाला इस इलाके का नाम. क्यों? मैंने आपको बता दिया. आगे चलते हैं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोहम्मद का टाइम आता है, इस्लामिक वर्ल्ड स्टैब्लिश होती है. मोहम्मद अपना पहला किबला जेरूसलम को बनाता है. जैसे ही नमाज का जिक्र आता है कि नमाज पढ़ो, मोहम्मद किबला बना देता है जेरूसलम को. अब यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास ये आता है कि सबसे पहले हमने नमाज दी है इब्राहिम को. जैसा कि आपको याद होगा वो जो लड़का आया था, जो मुझे स्कूल करने आया था, स्कूल में आया था, सूरह बकरा के अंदर कहा जाता है कि नमाज हमने दी थी इब्राहिम को. अगर मुसलमानों के मुताबिक नमाज मिली थी इब्राहिम को और मुसलमानों के मुताबिक इब्राहिम और इस्माइल ने काबा मक्का में बिल्ड किया था, जो कि काबा आजकल इनका काबा है, और नमाज वहां पे दी गई थी, तो पहला किबला जेरूसलम की तरफ आने गए थे आप लोग. ये कुरान के अंदर एक ऐसी कंट्राडिक्शन है जिसको आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं. जो किबला अव्वल है वो जेरूसलम की तरफ लेने के लिए आपने किया था. अगर इब्राहिम के ऊपर जब नमाज आई थी तो वो मस्जिद अक्सा में नहीं था, वो तो मक्का में था. तो वहां पे रुख आपने लेने के लिए रखा था, जेरूसलम की तरफ रुख क्यों किया? जेरूसलम का जो टेंपल है वो बना रहा है सोलोमन, हजरत सोलोमन. अगर सोलोमन टेंपल बना रहा है और मूसा का जो टैबरनेकल है वो तो माउंट साइनाई के ऊपर पीछे ऑल द वे नियर द इजिप्ट, यहां पे टेंपल सलमान की तरफ रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ क्यों रहे हैं? मुसलमान वंस अगेन अगर इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करके नमाज पढ़ रहे हैं और इब्राहिम की सुन्नत के मुताबिक इब्राहिम ने खाना काबा बनाया और वहां पे मकाम इब्राहिम भी है और इब्राहिम ने यहां पे नमाज पढ़ी, तो मुझे बताएं कि मुसलमानों को खाना काबा की नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी कभी भी किसी भी टाइम पे? यहां से एक नई कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होती है. किसी और दिन के लिए पार्क करेंगे इसे. यहां से हम आगे निकलते हैं. तो चूंकि ये किबला बन गया,
بعد میں عمر بن الخطاب کے کہنے کی وجہ سے یہ قبلہ چینج ہو گیا اور یہ مسجد اقصی سے نکل کے اس سائڈ پہ آ گیا. بائی دا وے یہاں پہ مسجد اقصی کے بارے میں بتاتے چلوں, مسجد اقصی جو ہے محمد کے مرنے کے کئی سالوں کے بعد بنی جا رہی ہے, اور یہ ڈوم آف دا روک کے صدرن ایریا میں مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی کے اوپر میری 2-3 ڈیبیٹس ہیں, کسی نے دیکھنی ہے جا کے دیکھ لے. محمد جس وقت اس دنیا کے اندر تھا اس وقت مسجد اقصی کا وجود ہی نہیں تھا, اور ٹیمپل آلریڈی ٹوٹ چکا ہے 70 اے ڈی کے اندر. ٹیمپل آلریڈی ٹوٹ چکا ہوا ہے 70 اے ڈی میں. محمد نے اسرا والمعراج جب کیا اور وہ مسجد الاقصی تک گیا, مسجد الاقصی بنی نہیں ہوئی ہے, ہسٹوریکل ایرر ہے قرآن کے اندر. اٹس اے ہسٹوریکل ایرر ان قرآن. محمد مسجد اقصی جا نہیں سکتا کیونکہ مسجد اقصی بھی بنی نہیں ہوئی. مسجد اقصی جب مسلمانوں نے بنائی, وہ جب جروسلم کے اوپر قبضہ کیا, اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا, پہلا اٹیک جب کیا, انہوں نے مسجد اقصی ٹیمپل کے ساتھ اٹیچڈ منسلک ماؤنٹ چھوٹی پہاڑی اس کے اوپر بنائی, اپنی اجارہ داری کرنے کے لیے کہ ناؤ وی آر دا کانکویسٹ, وی ہیو کانکویسٹ یور لینڈ, ہم نے تمہارے لینڈ پہ وجے کر لی ہے, ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو. جوز کو ذلیل کرنے کے لیے, ونس اگین جوز کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تمہارا جو ٹیمپل ہے, تم جب بھی اپنے صدرن وال کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرو گے, تم ہماری مسجد کے نیچے رہو گے, ہماری مسجد کے پیروں میں رہو گے, ہماری مسجد کے نیچے کھڑے ہو گے. دس از ہاؤ مسلمانوں نے جوز کو ذلیل کیا, اور مسجد ان کی ٹیمپل کے اوپر پہاڑی کے اوپر بنائی. اگر کوئی بھی بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے اس وقت, کیسے؟ گوگل میپس کھولو, ڈوم آف دا راک لکھو, وہاں پہ جا کے آپ گوگل نیویگیشن کے ذریعے جا کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ نیچے اتر کے ٹیمپل تک آ سکتے ہو. سو جو دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے جوز آج تک پرے کرتے ہیں, وہ مسجد اقصی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے پیروں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے اجازداری کی. اگر آپ دیکھو کہ ٹیمپل کے اوپر جو بنایا گیا ڈوم آف دا راک, وہ 706 اے ڈی کے اندر کمپلیٹ ہوا, 696 میں سٹارٹ کیا گیا. محمد کی 632 کے اندر ڈیتھ ہو رہی ہے, 632 کے اندر ڈیتھ ہو رہی ہے, 696 کے اندر ڈوم آف دا راک سٹارٹ کیا گیا, 706 کے اندر کمپلیٹ کیا گیا. ڈوم آف دا راک کی صدرن سائڈ کے اوپر ایک چھوٹی مسجد ہے جس کو مسجد الاقصی ڈونیٹ کیا جاتا ہے. مسلمان یہ بولتے ہیں, مسلمان ہسٹورین یہ بولتے ہیں کہ 636 سے لے کے 640 کے درمیان مسجد اقصی جو صدرن ایریا میں ہے, جس کا براؤن ڈوم ہے, وہ بنایا گیا, اور یہ بھی محمد کے مرنے کے 6 سے 8 سال بعد بن رہی ہے. جبکہ قرآن کی چیپٹر نمبر 66 سورہ اسراء محمد کے مرنے سے کوئی 7-8 سال پہلے آ رہی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پہلے آ رہی ہے سورہ اسراء. تو محمد کبھی بھی مسجد اقصی جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ مسجد اقصی وہاں پہ ہے ہی نہیں. لیکن اس کی وجہ سے ایک نیا کانفلکٹ شروع ہو گیا. اب یہ نیا کانفلکٹ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو بھی جروسلم چاہیے. یہودیوں کے پاس جروسلم ہے, مسلمانوں کو بھی چاہیے. یہاں پہ رومنز نے پہلے ہی جروسلم ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, رومنز علیحدہ چل گئے ہیں, کرسچنز کو بھی یہ لینڈ چاہیے ہے, اور اب مسلطے بھی اس لینڈ کے اوپر شروع ہو گئے ہیں. کروسیڈرز کا زمانہ شروع ہوتا ہے, 11ویں صدی آ گئی ہے. بیزنٹینین ایمپائر اور کروسیڈرز, مسلم ایمپائر, یہاں پہ لڑائی شروع ہو رہی ہے, اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل ہوتا ہے اس لینڈ کے لیے. مسلمانوں کو لینڈ پہ لینڈ چاہیے, وہ یہ سارا علاقہ فتح کرتے ہیں, آل دا وے اسپین تک پہنچتے ہیں 10ویں صدی کے اندر. اسپین پہ پہنچنے کے بعد اس سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے سے ایک کونسلز شروع ہوتی ہیں. کرسچنز کی 28 کونسلیں ہوتی ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف
لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کرائسٹ نے کہا جو تلوار سے جیتا ہے وہ تلوار سے مرتا ہے، لہٰذا ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر بتایا گیا کرائسٹ نے کہا کہ ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے، جو ظالم کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کرتا وہ خود بھی ظالم ہے. بحثیں ہو رہی ہیں، 28 ڈفرنٹ کونسلز ہوتی ہیں، اور چرچ اجازت نہیں دے رہا ابھی تک کہ ایک آرگنائزڈ وار کرنی چاہیے مسلمانوں کے خلاف کہ نہیں کرنی چاہیے. جو اس وقت کا سینئر فادر ہے، پوپ ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ اب میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور یہ لوگ لڑائی شروع کر دیں گے. وہ 29th کونسل میں شامل ہی نہیں ہوتا کہ میرے سر پہ گناہ نہ آئے اس قتل و قتال کا. لہٰذا باقی جو چرچ ہیں وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے. اسپین میں مسلمانوں کا حملہ ہو چکا ہے اور پچھلے 70-80 سال سے یہ اس وقت مسلمان اسپین میں اٹیک کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو ملک زمین بنا رہے ہیں. ایجپٹ کے اندر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے اس وقت. آرتھوڈاکس کرسچن آف دی ایجپٹ اس وقت سرنگو ہو چکے ہوئے ہیں. ایجپٹ کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی لائبریری جس میں جوئش اور کرسچنز کتابیں جو کہ رول کی صورت میں ہوتی ہیں ان کو حمام کے اندر، نہانے والے باتھ رومز حمام کے اندر ان کے پانی گرم کرنے کے لیے جلایا جا چکا ہے. اس وقت 6 مہینے تک کائرو ایجپٹ کے حمام خانوں باتھ روموں میں لکڑی کی بجائے وہ کتابیں جو کہ سکرول کی صورت میں ہوتی ہیں جس کے بیچ میں لکڑی ہوتی ہے وہ جلائی گئی. ہسٹری میں لکھا گیا ہے اتنی کتب جلائی گئی ایجپشن. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اب جا کے کرسچنز کو ہوش آیا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے، لڑائی کرنی ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے. دیٹ از دی 11th سینچری. یہاں پہ اب جروسلم کا ایریا ان کا ہے اور یہاں پہ 200 سال کی ایک لڑائی چلتی ہے. ایونچولی 1517 سے لے کے 1917 تک یہ پورا علاقہ اوٹومن ایمپائر کے اندر آ جاتا ہے. کروسیڈرز پیچھے ہٹ چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں. کروسیڈرز کے اندر اپنے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، بعد میں چرچ کی سپورٹ بند ہوتی ہے. 200 سال کے بعد یہ بہت برے طریقے سے انٹرنل فسادات اور لڑائی میں طاقت کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں. چرچ بھی پیچھے ہٹ چکا ہے. فائنلی دے وینشڈ. اسرائیل جروسلم دوبارہ مسلم ایمپائر کے پاس چلا جا چکا ہے. اوٹومن ایمپائر کا آغاز ہو چکا ہے. یہاں پہ لفظ فلسطین دوبارہ اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ان آفیشل طور کے اوپر. ان آفیشل طور کے اوپر فلسطین اس علاقے کو دوبارہ کہا جانا شروع ہو چکا ہے. ونس اگین فلسطین کبھی بھی اس علاقے کے ساتھ نہیں تھا. اگر آپ کو جیسے کہ میں پہلے دکھا چکا ہوں یہ یہاں پہ اٹیکرز تھے. یہ جو فلسطین یہاں پہ ان آفیشل طریقے سے ایڈ ہو گیا، اس کے بعد ہمارے پاس آج کل کا زمانہ آتا ہے 20th سینچری. لیکن 20th سینچری تک، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں برتھ ہوتی ہے زائنزم کی. زائنزم کی برتھ آفیشلی 1897 کے اندر ہوئی تھی. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. دا مین پرپس واز کہ جوئش نے ایک موومنٹ چلائی جو کہ پہلے ان آفیشلی گھروں میں اور لوگوں کے درمیان رہی، اور انہوں نے ایک موومنٹ چلائی کہ ہمیں اپنا لینڈ واپس لینا ہے. 1897 میں یہ آفیشل ہوئی اور یہاں سے لینڈ واپس لینے کی چیز پش ہونا شروع ہوئی. برٹش رول، برٹش رول جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. 18th سینچری آنورڈ برٹش نے دنیا کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا اور اس نے مسلم ایمپائر کو، اوٹومن ایمپائر کو تباہ و برباد کیا اور دنیا جہان کے اوپر آیا
جیسا کہ آپ کو پتا ہے انڈیا تک یہ لوگ پہنچ گئے. ورلڈ وار ون، فاسٹ فارورڈ ٹو ورلڈ وار ون 1918. آپ کے پاس ایک فرینچ زون آتا ہے، ایک برٹش زون آتا ہے، ایک رشین زون آتا ہے اور ایک انٹرنیشنل زون آتا ہے، اور ورلڈ وار ون کی ایک سٹارٹنگ ہوئی ہے. ورلڈ وار ون کی سٹارٹنگ میں برٹش تھوڑے سے ہلکے پڑتے ہیں. یہاں پہ جوئش ہوم لینڈ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکلیریشن ہوتی ہے جو کہ بیلفورڈ کرتا ہے کہ ہم جوز کو اسرائیل میں ایک تھوڑا سا لینڈ دیں گے کہ وہ وہاں پہ آ سکیں ورلڈ وار ون کے بعد. اور یہاں پہ 1923 کے اندر یہ ڈیکلریشن مانی جاتی ہے کہ جناب اب ہم جوز کو بھی لینڈ دیں گے. جوز نے اس لینڈ کو واپس لینے کے لیے بہت محنت کی. It was their land to begin with. اور انہوں نے دنیا میں کسی اور جگہ لینڈ نہیں بنایا. امریکہ چلے گئے، امریکہ میں کوئی اسٹیٹ جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. برٹن میں رہے، کوئی جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. انڈیا ہے، جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. ایران میں ہے، جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. چائنا میں ہے، جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. دنیا کے جس بھی کنٹری میں گئے کہیں پہ بھی انہوں نے جوئش اسٹیٹ نہیں بنائی. ان کا ایک ہی پرومسڈ لینڈ ہے جو ابراہیم کو پرومس کیا گیا جیکب کے نام سے، اسرائیل کے نام سے. they are trying to go back to get the same land. اور اس لینڈ کے اوپر 2000 سال تک وہ رہے، پھر ان کو 2000 سال دھکے کھائے اور پھر they want to go back, they want to get their land back. جوئش ہولوکاسٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتا ہے 1940 کے اندر. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتا ہے اور ایران کو پتہ لگ چکا ہے کہ جوز کو کچھ لینڈ دے دیا گیا ہوا ہے یہاں پہ. 1923 کے اندر جوئش نیشن اسٹیبلشمنٹ کا ڈیکلریشن ہو چکا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار، آپ کا جو گرینڈ مفتی ہے وہ ہٹلر سے ملتا ہے اور ہٹلر سے بات چیت کرتا ہے اور جوئش ہولوکاسٹ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہٹلر انیشیلی جوز کو قتل کرنے کے حق میں نہیں تھا، وہ ان کو وہاں سے نکالنے کے حق میں تھا. لیکن ایونچولی گرینڈ مفتی مسلمانوں کی سپورٹ ہٹلر کو دے کے اس سے کہتا ہے کہ میں سپورٹ دیتا ہوں، ان کو نکالنے کی بجائے ان کو فنا کرنا شروع کرو. That's where the Jewish Holocaust start. اب آگے چلتے ہیں. جوز نے مائگریٹ کرنا شروع کیا ٹورڈز اسرائیل کیونکہ 1923 کی ڈکلریشن ہو چکی ہے کہ یہ لینڈ ہم تمہیں دے رہے ہیں. جب برٹش نے دیکھا کہ یہاں پہ جوز بہت تیزی سے آ رہے ہیں تو برٹش نے امیگرینٹ بین لگایا، لمٹ لگائی کہ اس سے زیادہ جوز ادھر مائگریٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ شروع ہوا اور جوز جو ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے سمگل ہو کے آنا شروع ہوئے. ہسٹری پڑھیے آپ، ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ہو ایم آئی میں ایک جسٹ رینڈم گائے آن دا انٹرنیٹ. یو این نے ری برتھ دیا جوئش اسٹیٹ اسرائیل کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان 1947 اور اس لینڈ کو ڈیوائڈ کیا گیا بٹوین دا جوئش اسٹیٹ اینڈ دی پیلسطینی اسٹیٹ. جو بلو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جوئش اسٹیٹ ہے، جو ریڈ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیلسطینی اسٹیٹ ہے. جیروسلم بیچ میں ایک ایسا حصہ بنا دیا گیا جس میں جوز اور مسلمان دونوں مل کے حکومت کریں گے. That is why it is looked as yellow. یہاں پہ بہت تیزی سے جوز اب آنا شروع ہو گئے بیکاز اب کی ہے، یون نے اس کو ایکسپٹ کر دیا ہے. That is after the Second World War. جوئش ہولوکاسٹ سارا کچھ ہو چکا ہے، اب جوئش اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے. لیکن چونکہ اب جوئش اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، یون نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے، لوگ وہاں پہ جوز لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. عرب جو ہیں وہ کیسے اس کو ایکسپٹ کر لیں؟ عرب مسلمان کیسے ایکسپٹ کر لیں کہ اوہ ہمارے اوٹمن امپائر نے جو جیتا تھا اب وہ واپس ہم سے نکل رہا ہے، ہمیں تو واپس لینا. اور یہاں پہ ایک وار شروع ہوتی ہے جو کہ پچھلے
80 सालों से 70 सालों से जारी है. उस वॉर में क्या कुछ हो रहा है शॉर्ट में चल के बताता हूं आपको, फिर हम असल में आएंगे अपने दोबारा मुद्दे के ऊपर. अरब इजरायली वॉर जब शुरू होती है, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट मिल के लिबनान, देखिए कितनी कंट्रीज हैं, लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे मिलके इस छोटे से हिस्से, इस छोटे से ब्लू हिस्से के ऊपर अटैक में चल रहे हैं. और वो छोटा सा जो हिस्सा वो क्या करेगा, ये आप देखिएगा कि अगले 70 सालों में क्या होने वाला है. जूइश नेशन के जब जूइश लोग इस लैंड के ऊपर आ गए, अब इनको यहां से हटा कोई नहीं सकता. पहला अटैक जब होता है, इजिप्ट और जॉर्डन जब मिलके करते हैं 1949 के अंदर, हिस्ट्री में जाके पढ़िए, 75,000 से ज्यादा पैलेस्तीनी वहां पे एक्सपेल होते हैं. कुछ हिस्सा जॉर्डन पकड़ता है और नीचे का कुछ हिस्सा इजिप्ट पकड़ता है और वो इसको ऑक्युपाई करते हैं. जॉर्डन और इजिप्ट दो कंट्री मेजरली मिलके 1949. फास्ट फॉरवर्ड टू 1967, 60 डे वॉर या 6-डे वॉर, इसे सिक्स डे वॉर कहा जाता है. वो वार होती है फाइनली और ये इलाका छुड़वा लिया जाता है. सानाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गोलन हाइट्स, ये सारे के सारे इलाके के ऊपर एक मुकम्मल तौर पे ऑक्यूपेशन वापस आती है. यूएन रेजोल्यूशन और बाकी रेजोल्यूशन में सारा कुछ वापस आते हैं और लैंड लिया जाता है. यहाँ पे पैलेस्टीनियन रीलोकेट करते हैं, कुछ लेबनान निकलते हैं, कुछ जॉर्डन निकलते हैं, कुछ इजिप्ट निकलते हैं और बाहर निकलते हैं. क्यों? क्योंकि वो अब उनको भी मारा गया जब उन्हीं के मुसलमानों ने सिक्स्थ डे वॉर में इसको ऑक्युपाई करने की कोशिश की थी. यहां से वो लोग हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, बिकॉज ये एक सीन बनता है. आपके पास कायरो इजिप्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन वापस 1967 के बाद इजराइल के अंदर घुसती है और ये यहां पे इंटरनल खाना जंगी करवाना शुरू करती है फलस्तीनी लोगों से यूज करते हुए. फलस्तीनी लोगों के लैंड ऑलरेडी इस वक्त रिडक्शन में आ चुका हुआ. पैलेस्टीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1970 बॉम्बिंग अटैक्स फ्रॉम जॉर्डन, 1971 बॉम्बिंग फ्रॉम लेबनान, सारा कुछ करवाती है और इवेंचुअली लैंड अटैक होता है और पीएलओ रिमूव हो जाता है. इजरायली डिफेंस ट्रक निकलता है एक जगह से और वो क्रैश करता है फलस्तीनी वैन के साथ. और ये डिफेंस का जो ट्रक है ये अटैक करता है और यहाँ से फर्स्ट इंट्राफदा शुरू होता है और यहाँ पे पहली बेसिक इंटरनल लड़ाई शुरू होती है. ये लड़ाई जन्म देती है एक और मूवमेंट को, जिसकी वजह से बहुत सारी लगती हैं, बहुत सारी जाने जाती हैं दोनों साइडों की, एक साइड की नहीं. इंटरनल लड़ाई जब भी होती है, बॉम्बिंग हो रही है, कार में बम चल रहा है, अगर आपके बुजुर्गों ने देखा होगा, वो बोले होंगे एक जमाने में, शायद इसके बारे में बातें की जाती होंगी. उस वक्त इंटरनेट इतना नहीं था, लेकिन टीवी के ऊपर न्यूज में काफी बताया जाता था. दिस लीड्स टू ओस्लो अकॉर्ड. ओस्लो अकॉर्ड वाशिंगटन डीसी में 1993 के अंदर और तबा इजिप्ट के अंदर 1995 के अंदर एक ओस्लो अवार्ड होता है, अकॉर्ड होता है. और उस अकॉर्ड की बेस के ऊपर अब इस इलाके का, इस लैंड के नक्शे में कुछ इस तरीके का नक्शा बन जाता है. लाल रंग का एरिया ए जो कि फलस्तीन के कंट्रोल में है, ऑरेंज कलर का एरिया बी जो कि फलस्तीन और इजराइल दोनों के कंट्रोल में है, ग्रे कलर का एरिया सी जो कि इजराइल के कंट्रोल में है, और ब्लू कलर का एरिया जो कि ऑलरेडी इजराइल था, स्टेट ऑफ इजराइल थी, जो कि एस्टैब्लिश हो गई हुई थी यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक. यहां पे फिर लड़ाइयां शुरू होती हैं. सेकेंड इंतफादा शुरू होता है आपका. क्यों? क्योंकि एरियल शरोन मस्जिदुल अक्सा का विजिट करता है और मुसलमान ये कहते हैं कि ये यहूदी साला कुत्ता ये मस्जिद अक्सा में घुसा कैसे. अब
آپ لوگ اتنے نکے سے رہ گئے ہو, چھوٹے سے رہ گئے ہو. ارے بھائی مسجد اقصی ہے, تمہیں کیا تکلیف کیا ہے؟ یہ جوس نجش, یہ نجس بندہ, قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28, یہ جو نجش بندہ ہے, جو پوپو بندہ ہے, یہ مسجد اقصی میں گھسا کیسے؟ اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہے. اور جوز کو, جو جوز اس لال ایریا میں رہ رہے ہیں, غازہ سٹرپ میں رہ رہے ہیں نیچے والی, یہاں سے دھکے دے کے باہر نکالنا شروع کیا جاتا ہے. اور 2005 تک میجورٹی آف دا جوز جو ہیں وہ اس ایریا سے باہر نکلتے ہیں. حماس اور فاتح کا کنفلکٹ شروع ہوتا ہے کہ اس ایریا کو آکوپائی کرے. دونوں مسلمان آرگنائزیشن ہیں, ان دونوں کی آپس میں بھی لڑائی شروع ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا فلسطین بنا ہے یہ کس کے پاس رہے گا. حماس غازہ سٹرپ پہ فائنلی کنٹرول کرتا ہے 2014 میں. آپریشن کاسٹ لائن شروع ہوتا ہے, آپریشن پلر آف ڈیفنس شروع ہوتا ہے, آپریشن پروٹیکٹیو ایج شروع ہوتا ہے, اور یہ 2014 تک گیم چلتی ہے ان کی. اور پھر فاتح کا حماس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. واہ, تو انہوں نے کہا اوکے جی ہم ایگری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, انجوائے کرتے ہیں. پھر آتے ہیں آپ کے ٹرمپ صاحب بہادر. ٹرمپ صاحب بہادر آتے ہیں 2018 میں, اور وہ ٹیل ایویو سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایمبیسی کو اٹھا کے جیروسلم میں کر لیتے ہیں. اور آپ نے انٹرنیٹ پہ اور جگہ جگہ بڑی نیوز سنی ہوگی, جس کی وجہ سے امریکہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم جیروسلم کو اسٹیٹ آف اسرائیل کا کیپٹل ایکسپٹ کرتا ہے. ورنہ ابھی تک ہم نے لینڈ اس علاقے میں دیکھا تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ شیئرڈ ہے. جب یو ایس نے اپنی ایمبیسی موو کی تو ان ایسنس یو ایس نے جیروسلم کو کیپٹل مانا بائی ڈیفالٹ آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. بہت کنٹروورسی چلتی ہے, عالمی دنیا میں بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن ٹرمپ کی گردن میں جتنا بڑا سریا ہے اس سریے کو بینڈ کوئی نہیں کر سکتا. لہذا ٹرمپ کے اس سریے کو کوئی بینڈ نہیں کر سکا, اور یو ایس ایمبیسی واز ون آف دا ویری فیو فرسٹ ایمبیسیز, رادر اتنی بڑی کنٹری کی ایمبیسی نے اپنی ایمبیسی جیروسلم میں موو کی, اینڈ دیٹ بیکمز اے ریمارکیبل ہسٹوریکل موومنٹ. 2021 میں سیز فائر ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس سیز فائر ایگریمنٹ میں قطر, ایجپٹ اور یو این ریزولوشن کرتی ہے کہ بھائی جان یہ جو غازہ سٹرپ سے 2018 سے 2021 کے درمیان جتنی بھی اٹیکس ہوئے ہیں, یار ان کو بند کرو, سیز فائر کرو, دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں, تم لوگ یہ سارے لوگ اسرائیلی اور یہ سیز فائر کرو. سیز فائر ریکارڈ ہوا ہے 2021 کے اندر. اس کے اندر قطری قوم بھی بیٹھی ہے, ایجپشن قوم بھی بیٹھی ہے. یہ 2023 چل رہا ہے. اکتوبر میں اسرائیل کا پریزیڈنٹ صاحب آ کے بولتے ہیں کہ ہم پیس میں رہنا چاہ رہے ہیں سارے لوگ, اور ہم پیس میں رہیں گے. اسرائیل کو پیو کو بھی پتہ نہیں لگا, موساد کی دور دور تک موساد کو سمجھ نہیں سکی کہ ایجپٹ اور قطر حماس کو میزائلز پرووائڈ کری جا رہا ہے, اور وہ رکھی جا رہے ہیں میجر میزائلز. یہ جو 5000 میزائل صرف 2 گھنٹوں سے کم ٹائم میں داغے گئے, یہ 5000 سے زیادہ میزائل ایک بہت بڑے شپ کے کنٹینر میں نہیں آئے کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ شپ کے کنٹینر آ رہا ہے اس کے اندر میزائل ہی میزائل ہیں. یہ سمگل کیے گئے. غازہ سٹرپ میں بیٹھے ہوئے حماس میزائل بنا نہیں سکتے اپنے پاس, ان کو دیے گئے. یہ آرٹلری میزائلز ان کو پرووائڈ کیے گئے, اور یہ ایران, ایجپٹ, قطر یہاں سے ان کے پاس پہنچے وائل سیز فائر چل رہا ہے. اور وہ جو ٹکنگ ٹائم بم تھا وہ فائنلی پھٹتا ہے, اور حماس ایک ہی دن میں ود ان 2 hours 5000 میزائل داغتا ہے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کا آئرن ڈوم which is considered to be the world's best anti-missile umbrella اوور ویلم ہو جاتا ہے اتنے ڈھیر سارے میزائلز کے ساتھ, اور وہ ان کے کی انسٹالیشنز اور پلس
لوگوں کے اوپر جا کے گرتے ہیں, بلڈنگز کے اوپر جا کے گرتے ہیں. اس کے علاوہ حماس غازہ اسٹرپ سے نکلتا ہے اور ارد گرد کی 3 یا 4 انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرتا ہے, پلس ایک کانسرٹ ہو رہا تھا, اس کانسرٹ سے نکلے ہوئے لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے, ان سارے بچوں, بوڑھوں, عورتوں سب کو قتل کرتا ہے, اور ایک میسو کلنگ شروع ہوتی ہے, اور پھر اس میسو کلنگ کا جواب دیتا ہے اسرائیل. ہندوستان ٹائم کی ایک لنک آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, یہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے 5000 بمبوں نے کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ ان کا وہ ختم کیا, ڈیفنس سسٹم کو خراب کیا. میس, دس از ہاؤ میسو اٹ واز. ہندوستان ٹائم کا یہ آپ کے پاس ایک یوٹیوب کا لنک میں نے آپ کو بھیجا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو 2 اور لنکس بھیج رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ اور ڈیٹا پتہ لگے. Now question, what happened after every battle in this land? اگر آپ اس لینڈ کی ہسٹری دیکھو تو اس لینڈ کی ہسٹری میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر دفعہ لڑائی کرنے کے بعد ہوا کیا, کون جیتا کون ہارا. کھڑکی سے تو دیکھو ذرا, جب آپ کھڑکی سے دیکھتے ہو کون ہارا کون جیتا ہر لڑائی کے بعد, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ڈفرنٹ آؤٹ کم آ سکتی ہے؟ اگر آپ پچھلے 200 سال کی ہسٹری دیکھتے ہو, اس کے اندر کوئی ڈفرنٹ نہیں آیا, تو کیا اس دفعہ آ سکتا ہے؟ سمپل سی بات ہے, اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھنے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. یہ چینل 4 کی نیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بھیج رہا ہوں. چینل 4 کا نیوز لنک بھیج رہا ہوں آپ کو. اب یہ چینل 4 نیوز میں یہاں پہ چلا نہیں سکتا کیونکہ obviously نیوز چینل ہے, تو جیسے ہی میں چلاؤں گا تو یہاں پہ کاپی رائٹ آ جائے گا. یہ آپ کو دکھائے گا کہ جس وقت حماس نے اٹیک کیا تو اس نے اٹیک کس کس ایریا کے اوپر کیا, کس کس طریقے سے کیا. اسرائیل اس وقت ریٹیلیٹ کر رہا ہے. اٹس اے ریٹیلیشن, اٹس اے ڈیفense ریٹیلیشن اگینسٹ حماس. دونوں طرف کے لوگ مر رہے ہیں. ونس اگین میں نے شروع میں آپ کو جو ہسٹری دی بی سی کی, وہ قرآن اور تورا دونوں کے ساتھ ملا کے دی. جو باقی نیوز ہسٹری دی وہ ہسٹری ہے, کوئی بھی بندہ گوگل پہ پڑھ سکتا ہے. بیچ میں جو انالیسس ہے وہ میرا ہے, آپ اس انالیسس کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں, لیکن ہسٹری آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. دس از دا کمپلیٹ ایسنس. امید ہے کہ میں نے شارٹ ٹائم میں جسٹیفائی کیا ہوگا آپ کو اس کا کمپلیٹ ہسٹری دینے کا, تاکہ دنیا کا کوئی بندہ آپ کو ڈسیو نہ کر سکے کبھی بھی اس چیز کے بارے میں. That is why I work and how I work. جب تک میں باعث کرتا ہے کہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے نا, تم کو جب پوری دنیا میں نے بفر دیا, بفرا دیا, ایونچولی تم کو واپس لے کے آؤں گا. چیپٹر نمبر 37, ٹھیک ہے, ایونچولی تم کو واپس لے کے آنا ہے, اور یہاں پہ دوبارہ تمہیں اکٹھا کرنا ہے, اور کیا جائے گا. اور یہ ایسا ہو رہا ہے